اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ. جی ظرفشا میم، ہنا میم، انما، فاطمہ زہرا، نہال آپ ٹھیک ہیں؟ رفعت، نکھت، مونیس اور رفعت فاطمہ. جی الحمد للہ. آداب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. آداب اسلامی بک ہے. گفتگو آج 21ویں سبق پہ پہنچی ہے. جی 21واں درس ہے حقوق کا پاس و لحاظ. پاس کے معنی وہ یہ لحاظ کے معنی، حقوق کا لحاظ. ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اسلامی معاشرے میں اور سماج میں، جو اسلام نے کہ اہم اخلاقی فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ایک چیز ہے حقوق کا پاس و لحاظ، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کے اوپر ہر ایک کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، اور یہ حقوق جو یہ درس ہے، اس درس میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کو سب سے زیادہ ہمارے معاشرے اور سماج میں پامال کیا جاتا ہے، جس کی بالکل رعایت نہیں کی جاتی، جس کو کمال یہ ہے کہ اس کو ایسا کرتے ہیں، ہم مسلسل کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے حق کو پامال کر رہے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے حق کو پامال کر رہے ہیں. دور سی بات یہ، سب سے بڑی بات یہ، اس کو گناہ تک بھی نہیں سمجھتے، ہم اسے گناہ تک بھی نہیں سمجھتے. جبکہ اسلام نے دیکھیے مثال کے طور پر آرام کا ٹائم ہے. جی ہر ایک کی کچھ حدود ہوتی ہیں، باؤنڈریاں ہوتی ہیں، ہر ایک کی کچھ آرام کا ٹائم ہے. مثال کے طور پر شادی شدہ جوڑا ہے، مثال کے طور پر دوپہر ہے، آرام کا ٹائم ہے. تو خداوند عالم نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے اتنے حقوق کی، حدود کی، ایک دوسرے کے باؤنڈری جو ہوتی ہیں ان کی اتنی رعایت کی ہے کہ گھر والوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس آرام کے ٹائم میں بغیر ایسے ہی کمرے میں گھس جائیں. جی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی اسلام اتنا دقیق اور باریک دین ہے، اتنا عقل کے مطابق، عین مطابق دین ہے کہ اس نے نہ صرف عمومی حقوق کو رعایت کرنے کا حکم دیا، بلکہ شخصی حدود، شخصی جو حقوق ہے نا، شخصی باؤنڈریاں حدود ہیں، ان تک کو کراس کرنے کو منع کیا ہے. مثال کے طور پر آرام کا ٹائم ہے دوپہر میں، تو اس وقت دور سے تو دور کی بات، گھر والوں کو جو گھر میں ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کمرے میں جائیں، وہ اس کمرے میں جائیں. تو دیکھیے کتنی رعایت کرتا ہے اسلام. کوئی ہے ایسا کوئی شریعت، کوئی دین، کوئی مذہب ایسا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی رعایت کرتے ہیں؟ نہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے، اب مثال کے طور پر اگر آرام کا ٹائم ہے اور کوئی سو رہا ہے تو حق نہیں ہے کہ وہاں شور مچایا جائے کہ اس کی نیند کو ڈسٹرب ہو، اس کی ڈسٹرب. اور ہم کیا کرتے ہیں، سو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں سب سو رہے ہیں، وہیں پہ فون اٹھا کے کال کرنی شروع، اور زور زور سے ہاں ہلو ہاں، یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. گھر والوں کو تک کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ گھر والے یہ کام کریں تو جائے کہ دوسرے لوگ. یہ ہے ہمارا اسلام، ہمارا دین، کہ اتنا خیال کیا ہے انسانوں کی عمومی زندگی کا بھی اور خصوصی. تو بتائیے کیا ہم اس کی رعایت کرتے ہیں؟ فون آ جائے رات کے 12-1 بجے بھی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں سب سو رہے ہیں، زور سے بات کرنا شروع کر دیں گے ہم. جی یا مثال کے طور پر کہیں پر اب دیکھیے کمال یہ ہے، بعض جگہ تو ہم ان گناہوں کو کرنے کے بعد احساس بھی نہیں کرتے. احساس کرنا دور کی بات، اچھا سمجھتے ہیں، ہوشیار. گھر والے بھی کہتے ہیں ارے واہ بڑی ہوشیار، سمجھدار ہو گیا بچہ. کیا سمجھدار ہو گیا؟ ریزرویشن کا ٹکٹ کرانے گیا تھا، لائن لمبی تھی، اور جا کے ایسے ہی کہہ کے بیچ میں گھس ہاں گیا. میں یہاں نہیں تھا، میں یہاں تھا، میں پہلے آیا ہوا ہوں. جھوٹ بول کے لائن توڑ کے آگے پہنچ گیا،
اور امی دیکھیے میں نے جو ہے وہ میرا نمبر تو بہت دور تھا، میں نے ارے واہ ہوشیار ہو گیا بچہ، گناہ کر کے آیا ہے وہ بچہ، وہ ایک کا نہیں، اگر 10 لوگوں سے آگے بڑھا ہوں 10 لوگوں کا حق پامال کر کے آیا ہے، اور اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے کہ وہ کس مذہب کے تھے وہ 10 لوگ. جی یہ ہے ہمارا دین. لیکن ہم اسے کمی یا غلطی سمجھنا تو دور کی بات، اسے چالاکی سمجھتے ہیں ہم. جی مدرسے میں یا کہیں پہ لائن لگ کر کام ہو رہا ہے اور چپکے سے آ کے یا کیسے بھی کر کے آ کے اپنی بات بنا کے اپنے ایک لڑکے سے تعلق آتی تھا اس کے ساتھ لگ گئے جا کے آگے. جی ہوشیاری سمجھتے ہیں ہم لوگ اسے، جی ہم اسے ہوشیاری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ پتہ نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں. جی جی اب یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، حق پامال کر رہے ہیں ہم جس کا بھی کر رہے ہیں، اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا. تو اب جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ٹھیک ہے آپ لوگ حاضر ہیں کلاس میں، آپ لوگ بچوں کی اپنی تربیت کریں، تو کیا آپ اس بات کا آپ خیال رکھیں گی؟ یہ بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، جی کبھی جی بھی ایسا بچہ انشاءاللہ. آپ کا کچھ کر کے آئے اسے ڈانٹیے گا کہ یہ گناہ ہے، گناہ ہے، کسی بھی مذہب کا تھا. ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی حکومت میں ہو، غیر مسلم حکومت میں بھی ہیں، اس کو بھی دھوکہ دے کے اس کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس کا بھی حکم ماننا ضروری ہے نا. جو دین آپ کا اتنا کچھ خیال رکھ رہا ہے اور ہم اس کو ایسا کام کر کے گناہ سمجھنا تو دور کی بات، اسے ہوشیاری سمجھیں ہم، یہ اسلامی تعلیم ہے نہیں. لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے گہوارے سے لحد تک، کیونکہ مسلمان اسلام یہی چاہتا ہے. اسی لیے تو ہر چیز کا ایک اہم حدود معین ہے، کراس ان حدود ان باؤنڈریوں کو کراس کرنے کی اجازت گھر والوں کو نہیں ہے، دوسرے تو دور کی بات. اب سوچئے آپ، یہ ہمارا دین ہے، یہی 21واں سبق کا ہے. مثال کے طور پر ہم کتنے لوگ ایک دوسرے کو ڈسٹرب گھر میں کرتے رہتے ہیں، آرام کا وقت ہے آرام نہیں کر پاتے، کوئی بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے، شور مچا دیتا ہے، کچھ نہیں تو ٹی وی چلا دیا زور کی آواز سے، سوتے ہو دیکھ کے سو رہے ہیں سب، نہیں ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. کسی کی نیند کا خیال ہے، ہمیں نہ طبیعت کا خیال ہے، نہیں ہے بالکل. جی آئیے خداوند عالم. اب پڑھتے ہیں 21واں سبق، حقوق کا پاس و لحاظ. خداوند عالم نے اس نظام خلقت میں، اس دنیا میں اپنے بندوں کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین، قانون اور حقوق معین کیے ہیں، اور ان کے لیے کچھ حدود بھی، جو قوانین ہیں ان کو کچھ حدود بھی ہیں، باؤنڈریاں بھی ہیں، ان باؤنڈریوں کو کراس نہیں کرنا، ان کے حد میں ہی رہنا ہے. نہیں ان کی حدیں بھی ہیں، اس حد کو کراس نہیں کرنا ہے. حد معین فرمائیے جن کی پابندی ہر ایک کا فریضہ ہے، واجب ہے، ضروری ہے، فریضہ ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ ضد بحث میں آ کے ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم نہیں دیکھ رہے کہ بھئی ہم اکیلے ہی تھوڑے ہی ہیں، پڑوس میں اور بھی لوگ ہیں، ہم نے آتنک مچا رکھا ہے مثلا گھر میں، آس پاس کے لوگ نہیں سو پا رہے. اور بہت سے مذہب والے تو یہ سوچ ڈی جے بجا دیں گے، ایسے ڈی جے بجا دیں گے. اگر شاید میں یہ کہوں کہ شاید ہمارے ملک سے زیادہ کہیں ایک دوسرے کے حدود اور باؤنڈریوں کا حقوق کو پامال نہیں کیا جاتا، کہیں دنیا کے کسی حصے میں ہمارے ملک سے زیادہ حقوق نہیں پامال کیے جاتے. جی ایسا ہی ہے. ابھی دیکھیے جی ہمارے پروگرام ہوں گے یا کسی کے پروگرام ہوں گے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، وہ یہ دیکھیں گے کہ بس ہمارا تیوہار کاوڑ، میں نے کاوڑ میں دیکھی ہیں اتنی خطرناک چیزیں. یہ کاوڑ جا رہے ہیں تو ڈی سی ایم دیکھی کتنی بڑی ہوتی ہے، ٹرک سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، جی جی پورے بڑے ہوئے خطرناک والے ڈی جے کہ آس پاس کی بلڈنگیں ہلتی بھی ہوتی ہیں، دل ایسے دھک 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 ہوتا ہے، ایسے چلتے ہیں وہ، اور وہ لے کے نکلتے ہیں. راستے میں کتنے اسکول پڑھتے ہیں، کتنے ہاسپٹل پڑھتے ہیں، کتنے گھر پڑھتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس میں، بزرگ بھی ہو سکتے ہیں. جب ایک جوان کڑیل جوان کا دل لرزتا ہے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے، تو کتنا لرزتا ہوگا، جی 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 کتنے گہرے پامال ہوتے ہیں. یا مثال کے طور پر
سڑکوں پہ ڈی جے بج رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے بائکیں آج کل کیسی ہو گئی ہیں. بائک ہے, ہارن کائے کا لگا رکھا ہے, ہارن ٹرک کا, بس کا ٹرک کا. بس کا. اور وہ لوگ دو کوڑی کے لوگ ہی کہوں گا میں ان لوگوں کو. بائک آئی ہے, کوئی ہیلی کاپٹر تھوڑی آ گیا. میں نے ایک دفعہ بہت ڈانٹ دیا تھا ایک کو. میں امی کے ساتھ رکشے سے آ رہا تھا, کہیں ڈاکٹر کے گیا تھا, امی کو لے کے آ رہا تھا, رکشے میں بیٹھا تھا. ہو جاتا ہے جام لگ جاتا ہے, رکشے والے کی کیا خطا ہوتی ہے اس میں, کچھ نہیں. جام لگا ہوا ہے, وہ ہارن بجا رہا ہے, ٹرک کا ہارن. اتنا غصہ آیا, میں نے مڑ کے پبلک کے سامنے ہی میں نے کہا بائک ہے دو کوڑی کی, ہیلی کاپٹر نہیں ہے, شرم نہیں آ رہی تجھے؟ دیکھ نہیں رہا راستہ بند ہے یہاں, ہارن بجا رہا ہے, تو نیا مالدار ہوا ہے کیا؟ نئے پیسے آئے ہیں کیا تیرے پاس؟ لتاڑا میں نے رکھ کے. ایسے لوگوں کو, پبلک کی ہماری بھی غلطیاں ہیں. پبلک جو ہے وہ کچھ کہتی نہیں بھائی, کچھ بھی کر رہا ہے کوئی بھی. ایک دفعہ ہماری گلی ہے, سڑک ہے بالکل, وہاں سے ہارن بجاتے ہوئے نکل رہے, تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے. وہیں کوئی بتاؤں ابھی شرم نہیں آ رہی تجھے ہارن بجا کے, یا کوئی تجھے پبلک نظر آ رہی جو ہارن بجانے کی ضرورت پڑ گئی تجھے؟ روک یہاں سے, خاموشی سے نکلنا. تو یہ آج کل جو یہ بائکوں میں ہارن لگا کے, ٹرکوں کے اور بسوں کے, اور یہ نکلتے چلے جاتے کالجوں کے سامنے, اسکولوں کے سامنے پڑھتے ہوئے. کسی دوسرے ملک میں, کسی دوسرے ملک میں اتنا بڑا جرمانہ لگ جائے گا, زندگی بھر نہیں کرے گا. آپ دوسرے ملکوں میں ہارن نہیں سن سکتے, دن میں بھی بجاتے ہوئے, رات تو دور کی بات ہے. ہم نے کبھی ایران میں اتنے دن رہے, ہم نے ہارن بجتے ہوئے نہیں دیکھا گارڈ بائکوں کا. ہاسپٹل اور اسکولوں کے پاس اگر کسی نے بجا دیا تو جرمانہ لگ جائے گا. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے, اور یہاں دیکھ لیجیے آپ, کتنا چاہے بیچارہ بزرگ رہ رہے ہوں, بیماری سے ہاسپٹل ہو, ہارٹ کا ہاسپٹل ہو, کیوں ہارٹ کا ہاسپٹل ہے تو سارے ہارٹ کے مریض آئیں گے وہاں, ہارن ایسے بجیں گے وہاں. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ حکومت کی غلطی ہے. حکومت کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ہے. حکومت نے تو کہہ تو رکھا ہے نا ہاسپٹل کے سامنے نہیں بجاؤ, لیکن ہم کیوں بجا رہے ہیں؟ غلطی کس کی؟ ہماری ہے نا. اور کہتے ہیں کہ حکومت کتنا بھی سدھارنے پہ آ جائے, جب تک ہم نہیں سدھریں گے کچھ نہیں کر سکتے. حکومتوں نے جگہ جگہ مثلا صاف صفائی کے لیے ڈسٹ بینیں لگا دی, کوڑا اس میں ڈالیے, اسی میں نہیں ڈالیں گے, برابر میں ڈالیں گے, اسی میں نہیں ڈلے گا جی. تو ہم گندے ہیں, ہماری فطرتیں خراب ہو گئی ہیں, کیونکہ ہم نے تعلیمات نہیں لی ہیں. کوئی سا بھی مذہب ہو, کوئی سا بھی مذہب غلط بات سکھاتا ہے, کوئی مذہب غلط بات نہیں سکھاتا. اور اسلام کی تعلیمات جس نے اتنی باریک چیزوں کا بھی خیال کیا ہو, اور ہم ان چیزوں کا خیال تک نہ کریں, تو پھر دنیا ہمیں کہے گی نہیں کہ مسلمان سب سے برے ہیں. یہ سب ختم ہوگا. دین جس کا, جن لوگوں کا دین مذہب اتنی باریک چیز کا خیال رکھے ہوئے ہے کہ کسی کی پرسنل لائف بھی ایک چیز ہے, اس دین کے ماننے والے ایسے ہوں. یہ سب اس کا الٹا ہی ہے. جی. تو اسلام نے, اور ہمارے, میں نے یہ دیکھیے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا اپنے ملک کی برائی نہیں کر رہا ہوں میں. اچھے انسان وہی ہیں, سمجھدار وہی ہیں جو اپنی کمیوں پہ نگاہ رکھتے ہیں. میں اپنی کمیوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوں, اور اپنی کمیاں, اپنا چاہنے والا ہی اپنوں کی کمیوں پہ. ہمارے ملک میں بتائیے ہوتا نہیں ہوتا, ڈی جے بجیں گے راتوں کو, پوری رات بجیں گے, ناچ گانے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. لیجئے, کتنوں کے ڈسٹرب ہوتا ہے, کتنوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. گھروں میں شادی ہے, پروگرام ہے, تو کیا پوری رات پورے محلے والوں کو جگایا جائے گا شور شرابہ کر کے؟ تو یہ اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام وہ ہے, محلہ تو دور کی بات, گھر کے اندر بھی آپ کے روم میں آپ کے ممی پاپا کا روم ہے, یا آپ کے بھائی بھابھی کا ہے, تو آپ اس میں بھی ان کے پرسنل ٹائم میں نہیں جا سکتے. دوپہر کا وقت ہے جیسے, جو ایسے وقت ہیں ابھی آگے بیان کریں گے. لہذا کچھ حدود مقرر فرمائے ہیں دین نے, جن کی پابندی ہر ایک کا فریضہ ہے. در حقیقت ان حقوق کی رعایت کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر ہم ان حقوق کی رعایت کریں تو کیا ہوگا؟ زندگی میں امن و سکون پیدا ہوگا. انسان کی جان و مال, عزت, آبرو اور مقام و منزلت اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے. انسان کی جان و مال وہ تبھی محفوظ رہ سکتی ہے, اس کی عزت تبھی محفوظ رہ سکتی ہے, اس کا مقام و منزلت اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے
اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اسی وقت زندگی گزار سکتا ہے جب ان حدود کی پابندی کی جائے، ان حدود کی، ان حدوں کی پابندی کی جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ بد اعتمادی، اعتماد اٹھ جائے گا ایک دوسرے پہ سے، نا امیدی اور اضطراب کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور ہر ایک کو اپنا مستقبل، اپنا فیوچر تاریک، اندھیر نظر آئے گا۔ اگر کوئی انسان سماج میں کسی کے مال کو دوسرے کا مال نہ سمجھے، بلکہ اپنا مال تصور کرے، اپنا مال سمجھنے لگے، یا کوئی انسان دوسرے کی عزت و آبرو کو اہمیت ہی نہ دے، یا کچھ لوگ ایسے ہوں جو لوگوں کی جان کے در پہ ہو جائیں، ان کی جان کے پیاسے ہو جائیں، خون کے پیاسے ہو جائیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر انسان من مانے طریقے سے دوسروں کے حقوق کو پامال کرے تو سماج میں نہ صرف یہ کہ ترقی کے راستے بند ہو جائیں گے، بلکہ بہت جلد یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی کے حقوق کی رعایت نہ کرے، ان کے حقوق کو پامال کرتا رہے تو ترقی تو بند ہو ہی جائے گی، بل بہت جلد یہ معاشرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے خداوند عالم نے انسانوں کے لیے کچھ حقوق اور حدود اور سرحدیں معین کی ہیں، مقرر کی ہیں، اور سب کو ان کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، خدا کے حقوق پامال کرنے والا بخشا جا سکتا ہے، خدا معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا کا حق پامال کیا ہے، ہو گئی غلطی، توبہ کر لی، خدا معاف کر دے گا۔ لیکن اگر انسانوں کے حقوق پامال کیے ہیں تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ جب کر تک دے۔ اس انسان میں معاف جی، کرے۔ اب یہ مت سوچئے گا نعوذ باللہ کہ میں خدا کی شان گھٹا رہا ہوں کہ خدا معاف نہیں کر سکتا، کیا اس کے بس کی نہیں ہے؟ نہیں، خدا دوسروں کا، انسانوں کا اتنا عزت و احترام کرتا ہے کہ وہ جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا، وہ معاف نہیں کرے گا خدا۔ آپ نے کوئی گناہ کیا، تو وہ گناہ توبہ کر لی، مثال کے طور پر آپ نے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، آپ نے کسی کی چغل خوری کی، آپ نے کسی کی عزت اتارنے کی کوشش کی، اس کی عزت تھی لوگوں میں، اس کے خلاف بھڑکایا لوگوں کو، تو خدا معاف نہیں کرے گا، خدا معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے سب سے زیادہ، نہ ہم کسی کا سوتے ہوئے کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی کی بیمار کا خیال کرتے ہیں کہ اسے آرام چاہیے، ٹھیک ہے، نہ ہم غیبتوں سے باز آتے ہیں، نہ چغل خوریوں سے، نہ مذاق اڑانے سے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ بہت گناہ ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے انسانوں کے لیے کچھ حدود، حدیں، حقوق، سرحد، حدیں مقرر کی ہیں اور ان کو رعایت کرنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ خداوند عالم نے ان حقوق کی ضمانت کے ذریعے ذرائع اور اسباب بھی فراہم کیے ہیں۔ وہ جو حقوق اللہ نے معین کیے ہیں ان کی ضمانت لی ہے، اس کے اسباب مہیا فرمائے ہیں، جن میں سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ خود انسان ہے۔ خداوند عالم نے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی ہے، پہلے بتایا ہے ان چیزوں کو، جس سے انسان خود بخود نہ صرف دوسرے کے حقوق پامال نہ کرے، بلکہ دوسروں کے حقوق، حدود اور ان حدوں کو سمجھے گا، ان کی رعایت کرے گا، اور ساتھ ساتھ خدا نے ان حقوق کے خلاف ورزی کرنے والے کی سزا بھی معین کر دی ہے۔ جی، اب یہ نہ سوچیں کہ خدا نے حدود معین کر دیے لیکن بتائے تو ہے نہیں، بتائے بھی ہیں، عمل نہ کرنے والوں کی سزا بھی معین کر دی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہم نے تو یوں نہیں، کیونکہ صرف اخلاقی پہلو ہماری مد نظر ہے، کیونکہ ہماری کتاب اخلاق سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ہم صرف ان حدود کی پہچان کرائیں گے جو لوگوں کے لیے جو معین کیے گئے ہیں، ان حقوق و حدود اور ان حدوں کی ممانعت کرنے والوں کی سزا، ان حقوق کو انجام نہ دینے والوں کی، ان حقوق کو پامال کرنے والوں کی سزا، اور ان کی تفصیلات کی ایک الگ بحث ہے جو ہمارے اس مختصر مقالے میں سے مناسبت نہیں رکھتی۔ لہذا یہاں پہ اخلاقی پہلو ہے، اس لیے ہم ان حقوق و حدود کی ممانعت کرنے والوں کی سزا اور اس کی تفصیلات ایک الگ بیان کریں گے جو اس سے ہٹ کے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ شخصی حدود ہیں، پرسنل سرحدیں ہیں، کچھ حد پرسنل ہیں۔ پرسنل جیسے میرا آرام کا ٹائم، میرے دوپہر میں آرام کرتا ہوں، رات میں اتنے ٹائم سوتا ہوں، یہ سب شخصی حدود سے مراد، شخصی حدوں سے مراد، شخصی
سرحد سے باؤنڈری سے مراد کیا ہے؟ وہ حدود ہیں جنہیں انسان خود اپنی نجی اور پرسنل لائف میں برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ کسی غیر کی مداخلت، اس کا دخل اسے پسند نہیں ہے۔ جیسے گھریلو معاملات ہیں، نجی کمرہ ہے، کسی کا نجی کمرہ ہے، ہوتے ہیں بہت سے گھر بڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایک نجی کمرہ ہوتا ہے اس میں، مثال کے طور پر اس سلسلے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کے شخصی حدود، پرسنل سرحد میں داخل ہونے کے لیے اس شخص کی اجازت واجب اجازت ضروری ہے، لازم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی مومنو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا، حتی تستأنسوا، جب تک صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان گھر والوں کو جب اجازت لے لو، جاؤ تو سب کو سلام، گھر والوں کو انہیں سلام جب تک نہ کر لو جب تک داخل نہ ہونا، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر رہے گا اگر تم ایسا کرو، لعلکم تذکرون، شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر آپ کسی گھر پہ جائیں اور وہاں پہ کوئی نہ ہو اس گھر میں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر آپ وہاں کسی کو نہ پائیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس گھر میں داخل مت ہو جانا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی گئی ہو، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تم کسی گھر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت چاہو، اور وہ لوگ یہ آپ وہ گھر والے یہ کہتے ہیں پلٹ جاؤ، آپ سے کہا جائے کہ پلٹ جاؤ، آج ابھی مت آؤ، فرجعوا، تو پلٹ جانا، گھر اندر مت جانا، واپس آ جانا، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، خوب جانتا ہے۔ جی اب ہم ابھی تو شاید یہ چیزیں کم ہو گئی جب سے گھر ویسے بننے لگے، پہلے کیا ہوتا تھا، چھتوں پہ چڑھ کے یہ جیسے ہم چھتوں پہ چڑھتے سب ہیں، ایک دوسرے کے گھر پہ یہ بھی وہ اتر جاتے تھے، غلط ہے بالکل۔ یا آپ جیسے دیکھیے، آپ ایران میں جائیں گے چھتوں پہ نہیں چھت پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جی بات کرتے اب تھے، بھی ہو جاتے ہیں، آپ ایران میں چلے جائیے اور ملکوں میں چلے جائیے، آپ چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، آپ کیوں چھت پہ نہیں چڑھ سکتے؟ کسی کے گھر کے سامنا پڑتا ہے تو کسی کے خراب گھر کا سامنا پڑے گا، کسی کے اپنے پرسنل زندگی ہے، گھر میں وہ کس لباس میں ہے، وہ کس لباس میں، ایران میں چھت پہ چڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں چاہے کتنی بھی لڑکیوں کا گھر ہو، نہ ان کا گھر ہو، ہم چڑھ جائیں گے خوب فخر سے، پتنگ اڑائیں گے اور یہ کریں گے، اور فون پہ بات بھی ٹہل ٹہل کے کریں گے تو ادھر کوئی کھڑے ہو کے کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، گناہ۔ یا جیسے بہت سے کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، خالہ کا ہی تو ہے گا، نہیں خالہ کا ہے تو کیا ہوا، ڈائریکٹ گھس جاؤ گے، نہیں، خالہ کا، پھوپھی کا، کسی کا بھی نہیں گھس سکتے، ایسے نہیں گھس سکتے۔ یہ اسلام ہے، ہمارا دین ہے جو چھوٹی چھوٹی بات تک کا بھی خیال رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت لینا چاہیے، الاستئذان ثلاثۃ، 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے، اولہن یسمعون، سب سے پہلے سنانے کے لیے گھر والوں کو کہ ہم آئیں، یعنی صاحب خانہ کو متوجہ ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے، پہلی اجازت انہیں آگاہ کرنے کے لیے، والثانیۃ یحذرون، دوسری مرتبہ آمادہ ہونے کے لیے، آمادہ ہونے کے لیے یعنی کہ گھر میں لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، جوان بھابیاں ہیں، تاکہ وہ سروں پہ دوپٹہ یا اپنا جو ہے وہ صحیح کر لیں۔ دوسرا کس لیے؟ آمادہ ہونے کے لیے، یعنی خود انسان گھر اور اہل خانہ کو آمادہ کرے کہ کوئی آ رہا ہے، کہ آپ گھر والا کہے بھائی دیکھو کوئی آنا چاہ رہا ہے، جلدی سے آپ ادھر ادھر ہو لو، ہوتا ہے نا جیسے ادھر کمرے میں ہو لو یا ادھر بٹھائیں گے وہ۔ والثالثۃ، تیسری اجازت، ان شاء اذنوا وان شاء لم يفعلوا، کیا مطلب؟ یعنی اور تیسری مرتبہ اس لیے اجازت کہ اگر گھر والے اجازت دے دیں تو ٹھیک، ورنہ اجازت لینے والے کو واپس ہو جانا چاہیے، فیرجع المستاذن، تو اجازت لینے والا واپس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو 3 مرتبہ اجازت چھٹے امام فرماتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، آ جا کوئی ہے، ہاں ایک دم سے گھسے چلے آ رہے ہیں، نہیں بھائی، اپنے تو ریڈی بھی نہیں ہوئی ہوں گی گھر کی عورتیں کہ وہ جلدی سے، کیونکہ سب گھر میں تو سب محرم ہی رہتے ہیں نا، بھائی بہن ہیں، سب ماں باپ ہیں،
تو لہٰذا ایک دم سے کہہ کہ ہاں بھائی کون، ہاں میں ہوں، ارے یہ کہہ کر گھٹ گھسے چلے آ رہے ہیں، نہیں، یہ اخلاقاً غلط ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کوئی ہے کہ ہاں ہے، انتظار کرنا چاہیے۔ انتظار کھڑے رہیے، آ جاؤں، اور ایک دم سے آ جائیے آ جائیے، پھر اس کے بعد ہاں ہاں آ گئے، آ رہا ہوں، ٹھیک، 3 مرتبہ، تاکہ گھر کے لوگ، لڑکی ہیں بیچاری، ان کو خیال رکھنا چاہیے، ان کا لیڈیز ہیں گھر میں، ان کا خیال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہیے۔ اور یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ اپنوں کی بات کرے، خالہ، پھوپھی، چاچا، تائے، ان کی اولاد، وہ لوگ کے لیے ہیں، نامحرم ہیں اگر تو نامحرم تو یہ بھی خیر، جو ریلیٹو نہیں ہے ان کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، وہاں بٹھائیے، وہاں کیجیے انہیں۔ اس رعایت کا دوسرا پہلو یہ ہے، اگر ہم اس کی رعایت کریں گے تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو گھر کے دروازے سے داخل ہونا چاہیے۔ اس سے، اس حدیثوں سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اجازت یعنی دروازے سے لینی ہے، یعنی دروازے سے داخل ہونا چاہیے، نہ کہ دیوار وغیرہ کی طرف سے۔ دیواروں سے آ جاتے تھے بہت سے، جیسے پرانے زمانے میں سنتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی تو ادھر سے ادھر آ جاتے تھے، نا، چھتوں سے چھت چڑھ کے آ جاتے تھے، چھتیں ملی ہوئی ہیں، چھت سے چھت آ جاتے تھے، نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ آغاز اسلام میں بعض افراد یہ سمجھتے تھے کہ دیوار، ہاں اب دیکھیے بعض لوگ کیا، شروعاتی اسلام میں نہیں، ابھی کچھ سالوں پہلے بھی رہا ہوگی یہ باتیں، اگر آپ کو یاد ہوں کہ دروازے سے آنا ٹھیک ہے، لیکن چھتوں آنا یا دیوار پھاند کے آنا یہ سمجھتے تھے بڑی بے تکلفی ہے، کتنی محبت ہے، نہیں۔ آغاز اسلام میں بعض افراد یہ سمجھتے تھے شروعات میں کہ دیوار سے کود کر کسی کے گھر میں چلے گئے تو بڑا کمال کر دیا، ان کا خیال تھا کہ اس طرح سے گھر والے سے زیادہ محبت کا اظہار ہوگا، یہی کرتے تھے شروعاتی اسلام میں۔ اسلام کے شروع میں لوگ یہی کرتے تھے کہ اس سے محبت کا اظہار زیادہ ہے، کہ دیکھو کتنا وہ ہے، محبت کرتا ہے، لہذا یہ آیت نازل ہوئی اور مومنین کو اس کام سے روک دیا گیا۔ کیا تھا؟ لیس البر، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، ولکن البر من اتقی، بلکہ اچھی بات تو یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کیجیے، وآتوا البیوت من ابوابها، گھروں میں ان کے دروازوں سے آئیے، واتقوا اللہ لعلکم، کیونکہ یہ شروعاتی دنوں میں ایسا ہوتا تھا، لہذا یہ آیت خصوصی طور پہ نازل ہوئی کہ پیچھے سے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ مکانات کے پچھواڑے سے ایک طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ان کے لیے جو پرہیزگار ہوں اور مکانوں میں داخل دروازوں کی طرف سے آئیں۔ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، شاید کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد محمد وجل پر